چلا کرو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. کیوں کہ اگر سستی میں پیچھے رہا تو پھر کیسے پہنچے گا؟ اور جوش میں آگے نکل گیا تو کام بگڑ گیا. اس لیے حکم ہے کہ کھانے کمانے میں، عبادت میں، ہر کام میں درمیانی چال چلو. تقصیر اور سستی بھی نہ ہو. سستی کیسے کہتے ہیں؟ سستی کی کیا تعریف ہے؟ عربی میں سستی کو کسل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. کہ اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے دوزخ سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے، سستی سے پناہ مانگے. تو سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاکرہ ہے کہ سستی کسے کہتے ہیں. تو کتابوں میں سستی کی تعریف کی ہے. سستی ما الکسل ما ہوا. کسل کیا چیز ہے؟ سستی کیا چیز ہے؟ تو سستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلنگ پر پڑا ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے. یہ نہیں، یہ سستی نہیں ہے. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے کی برابر طاقت ہے، پھر بھی پورا نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں، اسی کا نام سستی. اور سستی کا اثر و خاصیت کیا؟ کہ سستی کا اثر و خاصیت یہ ہے کہ سستی آدمی کو حق سے پیچھے کرے گی، آگے نہیں بڑھائے گی. تو سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں سست. اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اس کی خاصیت پیچھے ڈالنے. کہ سست آدمی پیچھے رہے گا، نماز میں پچھلی صفوں میں ہوگا. کیوں کہ یہ سست ہے. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے. یعنی ذمہ داری پوری کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز پیچھے ڈالے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی کو آگاہ کیا جائے گا. کس بات کا؟ کہ بما قدم واخر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. ہر آدمی کو قیامت میں آگاہ کیا جائے گا. اس نے کون سی چیز کو آگے کر دیا، کون سی چیز کو پیچھے کر دیا، کون سی چیز میں آگے رہا، کون سی چیز میں پیچھے رہا. تقدیم تاخیر. تو سستی کا اثر پیچھے ہونا ہے. تم یہ پیچھے رہ گئے تھے. بہت سے حضرات صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو اس کی حسرت تھی کہ لوگ شروع میں ایمان لائے، آگے نکل گئے، ان کے فضائل آئے، ان کے مناقب آئے، ان کی بزرگیاں آئی، ہم پیچھے رہ گئے. یہ ان کو دنیا میں اس کی ندامت ہے. اور ندامت اچھی چیز ہے. ندامت اچھی چیز ہے. جی ہاں، کہ ندامت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ سستی کی بات کی کہ سستی کیا چیز ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں سب سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چیز ہے استعاذہ کی دعائیں کہ سستی، بخیلی، بزدلی یہ پیچھے ڈالنے والی صفتیں. تو کیا کرے؟ مولانا انعام صاحب کہتے حضرت سستی بہت ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سستی کے علاج چستی. سستی کے علاج چستی. جی ہاں. کیوں کہ اس سے آدمی پیچھے جاتا ہے. اور حکم یہ ہے آگے بڑھنے کا. اللہ کا کیا حکم ہے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. تو میں اس پر کہہ
کہتا تھا کہ آگے بڑھنا لیکن اعتدال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، کہ درمیانی چال چلو. اعتدال کے چال چلنے کی وجہ سے دور تک جائے گا، عبادت میں ہو، دین کی محنت میں ہو، یہاں تک کہ اخراجات میں بھی جو خرچ کرتا ہے آدمی اپنی ذات پر، کھانا پینا، کہ اس میں بھی درمیانی چال چلو. ما اعلی من اقتصد، حدیث شریف میں کہ ما اعلی من اقتصد، کہ وہ آدمی غریب نہیں بنے گا جو درمیانی چال چلتا ہے خرچ کرنے میں. وہ جو خرچ کرنے میں درمیانی چال نہیں چلتا، غیر ضروری خرچ کرے گا، وہ زیادہ محتاج ہوگا، اس کو محتاجی آئے گی، ضرورتیں بڑھ جائے گی اور اسباب نہیں ہوں گے. تو دین کے کاموں میں بھی میرے دوستو کہ درمیانی چال چلو، غلو بھی نہ ہو.